السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدارتی خطبے کی حیثیت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ اور موضوع اور مقام کی حیثیت سے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سلفیان ہند کے مرکزی ادارہ ام الجامعات اور تعلیمی اور تربیتی اور علمی کارواں کے خودی خانی کرنے والی اپنی جامعات جنگ کراچی والوں کی زبان اخبار کی زبان میں اور مدارس اور مکاتب جن کی جال پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے اور جن کو سن کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی شیطان کسی نہ کسی مرحلے میں غرور تک ہم کو پہنچاتا ہے،
اور کہیں کہیں اگر نیت درست ہے اور موقع و محل اسی طرح کا ہے تو فخر بھی ہوتا ہے، جس سے سر اونچا ہوتا ہے۔ وہ یہ مدارس ہیں، ہمارے اسلاف نے انہیں دین کے قلعے کہا تھا۔ دین کے قلعے یہی ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ کل جو مدارس تھے، کل جو ہمارے جامعات تھے، اور کل جو ہماری دانشگاہیں اور تربیت خدے تھے، وہ قلعے دیکھنے میں نہیں تھی۔ لال قلعہ البتہ تھا، اور گولکنڈہ کا قلعہ تو بالکل جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہی ہے، اور بہت سے قلعے اور حصون اور بہت سے فورٹس اور بڑے بڑے اس دیش کے سنتری اور پاسبانی کے کام کرنے والے، ہمارے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں بھی تھیں، اور وہ پربت بھی سب سے اونچا، وہ ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسماں ہمارا، اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فطری اعتبار سے بھی اس دین کو، طبعی اعتبار سے بھی اس شریعت کو، اور کئی حیثیتوں سے اس صراط مستقیم کو، جسے سلفی مسلک کہتے ہیں یا سلفی منہج کہتے ہیں، وہ دین کے تمام خلاصے کے طور پر، یا دین کے اندر جتنے دخائل و دسائس اور جتنی غلط فہمیاں اور جس طرح کے فلسفات اور جس طرح کے تصوفات اور جس طرح کے جتنے افکار اس کے اندر داخل ہوئے ہیں، ان سب سے نکل کر کے اور ان سب کو الگ کر کے جو دین کے نام پر مروج ہیں، اس میں سے اس خلاصے کو، جس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں جیسے ہم نے آج مجلس سجائی ہے، ایسا نہیں جس کو ہم نے تبلیغ کا ایک خاص زاویہ، ایک خاص خاکہ اور ایک خاص مجاز اور ایک خاص طریقہ بنا کر کے پیش کیا ہے، اور نشستند، گفتند، اور اب سب سے بنیادی چیز خوردن اور برخاست، یہ نہیں تھا۔ ہم نے ان لوگوں کو، جن سلفیوں کی ذکر کرنا جس کی بنیاد پر اکٹھا ہے، یہ تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ضمیر کا مسئلہ ہے۔ اور تقریر سے ممکن ہے نا، تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا اخلاق کرے، سمجھا؟ آج افسوس ہے کہ مادیت کے اس یلغار میں بہت غور کرنے کی ضرورت، آپ کے دل کے جذبات کی کسی قدر ترجمانی ہو رہی ہے، اس لیے آپ سے زیادہ کون اس کو سمجھ سکتا ہے۔ الفاظ کے پیچوں میں مت پڑیے، لیکن افکار کی دنیا میں بہت گہرائی تک جائیے، اور اس کے علاوہ کوئی تقریر دنیا میں مفید نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت زیادہ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، اور یہی سلفیوں کا اور یہی سلف کا یہی وتیرہ تھا۔ ابر القرون، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، بس کچھ نہیں تھا، اور جب تک یہ دلوں میں نہیں تھا اور دلوں میں آیا تو جھٹک دیا۔ غری غیری، کبھی کسی طریقے سے آیا ذہن میں، حالات نے ستایا یا وقت نے مجبور کیا، اور کہیں کیسر و کسرا کو دیکھ کر کے نہیں، حالات نے مجبور کیا، اور وہ پتھروں والی بات جو آئی ہے، کئی پتھروں والی، ان حالات نے جب مجبور کیا اور دنیا کی ایک تھوڑی سی ذہن کے اندر وسوسے پیدا ہوئے، تو جانتے ہیں کیا کہا؟ غری غیری، دنیا جاؤ کسی اور کو۔ لیکن کہا کیا جائے، جن کو سلفی کہتے تھے، اور سلفی ان سب افکار سے اور اس طرح کے ہموم و غموم سے اور اس طرح کے مادیت سے سب سے زیادہ الگ تھے، ان کے ہاں کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ اور اس سے بڑھ کر کے جو دنیا میں بڑی تباہی جو مچاتی ہے، وہ ہے ہوا و ہوس، خواہشات نفسانی، جسم کا آرام، ذہن کا آرام، جتنے طرح کے طریقے ہیں، ان سب کو حاصل کرنے کے لیے افکار کا ہجوم، دنیا کے مشکلات اور حالات، یہ سب چیزیں تو وہاں سب سے بدترین چیز۔ اور ہر افسوس ہے کہ ساری دنیا نے سکھا دیا، الحدیثوں نے، الحدیث کا خطبہ کہا جاتا تھا ہم لوگوں کے بچپنے میں، اور بہت بات تک کہا جاتا تھا کہ
یہ جو خطبہ خطبۃ الحاجہ پڑھتے ہیں اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ اہل حدیث کا خطبہ ہے. آج سب پڑھتے ہیں, آج کوئی اس کے اندر تفریق نہیں. آپ کہیں گے تو آپ کو لوگ کہہ دیں گے کہ یہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, ہم نے اس کی حیثیت اور حقیقت اور اس کی عظمت کو جانا ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے, اور کون سی ضرورت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نہیں پڑھتے کہ ہم نہ پڑھیں. اس میں کیا چیز ہے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. کل تقریر کا خلاصہ یہی ہے, اور یہی گلے پھاڑ کر کے اگر آپ تھوڑا سا کہیں تو ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب کی تقریر تو نہیں سنی, لیکن مجھے جو کچھ کہا ہوگا وہ دل کی آواز سب کی ہے, لیکن اس کے بعد جو تقریریں ہوئی ہیں اس میں مولانا اسد اعظمی صاحب کی تقریر تھی, اور کس طرح کی بے حیائی کی چیزوں کو بیان کر رہے تھے, وہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. ان فی ذلک لذکری, نصیحت کی ہزار داستان اس کے اندر چھپے تھے. ہم نے صرف ایک حدیث اس سے مولانا سنائے ہوتے تو بہت کافی تھا. کوئی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, بے حیا باش وہر چه خواہی کن. تھوڑی سی آپ کے اندر شرمندگی یا جو جوہر حقیقی جوہر ہے, بلکہ اس کے بعد کوئی جوہر نہیں, اس کے بعد کوئی خیر نہیں. اذا قل ماء الوجه قل حیاؤه ولا خیر فی وجه اذا قل ماء. ختم تو ختم, حیا ختم ہو گئی. حیا نہیں ہے زمانے کی نظر میں, حیا نہیں ہے زمانے دنیا والوں میں, نہ مردوں میں رہا نہ عورتوں میں رہا, علماء میں نہیں رہا. اور وہ ایک خاص زاویے سے بات کر رہے تھے جس سے دنیا حج کو لے کھا رہی ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر معاملے میں حیا. آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے اسلاف کہتے تھے کہ کیسے, یعنی فارغ ہو رہے ہیں اور یہاں پورے ابنائے جامعہ سلفیہ ہیں جو دنیا میں پھیل. ناظرین صاحب سے میں ابھی کہہ رہا تھا, اور سعودیہ کے جب وزیر آئے تھے تو میں نے ایک جملہ کہا تھا, ڈاکٹر جاوید اس پر رکھ گئے تھے. میں نے کہا تھا وَمَا مِن قَارَّةٍ مِن قَارَّاتِ السَّبْعِ إِلَّا وَيُوجَدُ فِيهَا أَبْنَاؤُهَا وَمُتَخَرِّجُوهَا. ساتوں بر اعظموں میں سے آپ کہیں چلی جائیں گے جامعہ سلفیہ کے فضلہ ضرور ملیں گے. اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ جامعہ سلفیہ کا کیا کردار ہے سلفیت کے سلسلے میں. اور یہ رہا, اور مرکزیت چھوڑ دیجئے. ابھی یہ مراکز کا ذکر کر رہے تھے نا, 1000 مراکز ہو جائیں, ہونے چاہیے, لیکن یہ اگر مراکز اگر اس بنیاد پر ہیں کہ سب ایسے مرکز ہیں کہ ایک انسان ایک جہاں کہیں بھی ہو وہ سب کے لیے کافی ہو سکتا ہے, تو ویسے پھر بھی ہزاروں ہونے چاہیے. لیکن اگر اس لیے ہیں کہ وہی جو کسی نے کہا کہ 1.5 اینٹ کی مسجد, تو میں کہتا ہوں کہ 1 اینٹ نہیں, آدھی اینٹ کی بھی وہ مسجد کیا ہے, اس سے بھی زیادہ بدترین ہے. اور تو اب تو حوث نے ہر دل میں اس قدر اپنا نشیمن بنایا ہے کہ مت پوچھئے کہ کیا چیز ہے یہ. اعوذ باللہ من شرور انفسنا, سلفیت کی پہلی اینٹ ہے یہ, شرور انفسنا, نفس کے شر سے. داعی جس دن نکل گیا, ایک مدرسہ والا نکل گیا, ایک یہ نکل گیا, اب یہی سلفی ابنائے سلفیہ کے اس لیے ہیں کہ کوئی بھی سلفی دنیا کے کسی خطے میں بستا ہے, کہیں بھی ہے, تو وہ اس کا پورا وجود اس کے ساتھ گھل مل جاتا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, یہ اسما ہیں. اسما کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. جو یہاں الجھ گیا وہ کیا دنیا کو سلجھا سکے گا؟ نہیں سلجھا سکتے آپ. یہاں مت الجھیے. یہ اسما اور یہ مسمیات حقائق کو ختم نہیں کرتے ہیں, اور بہت بڑی بات ہے کہ سب سلفی ہے جو کتاب و سنت کو مانتے ہیں, اور سلف نے جس طریقے سے برکتا تھا وہ سلفی ہے. اس معنی میں نہیں, وہی حقیقت ہے, سب ہے. اگر کچھ جداول و انہار ہیں تو کچھ سرچشمے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ دنیا کی وہ جتنے ہیں البحر المحیط اور البحر الاحمر اور البحر الابیض اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ سارے ابحر جو ہیں یہ ایک بحر ہے, سمجھا. یہ کسی طرح کی تفریق کے لیے نہیں ہے,
ہاں مسمیات وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارا سلفی جس سلفی ادارے سے بھی فارغ ہو وہی سلفی ہے، وہی انگ ہے، وہی سب کچھ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں مرکزیت کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کے بغیر نہیں چل سکتی. اور بہت دل میں درد بھی ہے اور تاریخ بھی عجیب ہے، لیکن مرکزی جمعیت اہل حدیث ہائے مرکزی جمعیت اہل حدیث پتہ نہیں کیا ہے. مولانا عمر السری کے زمانے میں بھی مولانا صلی اللہ عمر السری، مولانا عمر السری تو بچوں کی طرح روتے تھے. مولانا 1 گھنٹہ ایک مرتبہ رویا تھا انہوں نے دلی کے اجلاس میں. اب اس کو 8واں کہیں 10واں کہیں 15واں کہیں، ہر سال جو جلسہ ہوتا تھا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا، ایسے نہیں ہوتا تھا جو آج آل انڈیا کانفرنس سے ہوتی ہیں، ویسے نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ جو چھوٹا سا ہوتا تھا، جیسے آج کل حیدرآباد میں آئے دن ہو جاتا ہے، وہ ایک ہوتا تھا مرکزی حیثیت سے. سمجھا؟ مولانا ثناء اللہ عمر السری بھی چاہتے تھے کہ شیرازہ بندی، بہت کچھ چاہتے تھے، اس پلیٹ فارم کو لانا چاہتے تھے اور کیا. لیکن جب تک یہ رہا ہمارے اسلاف میں کہیں سے کمی نہیں تھی، کسی بھی طریقے سے کوئی کمی نہیں تھی. لیکن شیرازہ بندی میں جو سب سے زیادہ پیوست تھے، اذا اشتکا منہ عضو تداعا لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، وہ تھی وہ درد. افریقہ کے صحراؤں میں عبد الرحمن افریقی رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ عمر خلاتا، میں نے شاید کسی کے ہر درس میں رویا ہو، میں ہی نہیں 114 ملکوں کے جو لوگ تھے طلبہ، اس میں سے اکثر روتے تھے جو ان کے درس میں ہوتے تھے. وہ ایک ادنا سا سلفی تھا جو آپ کے ادارے سے فارغ ہوا تھا. سمجھا آپ نے؟ افریقہ میں آپ چائنا میں چلے تو پتہ چلے کہ کون لوگ تھے. یہ روس سے جو آئے تھے یہ پتہ تھا کہاں سے آئے تھے. یہ بہت مرکزی جمعیت اہل حدیث نے نہیں بنایا، اہل حدیثوں نے نہیں بنایا، لیکن ایٹومیٹک ایک مرکزی مقام پر کھڑے ہو گئے اہل حدیثان ہند اور متحدہ ہند. جب پاکستان، ہندوستان، جاوا، سماترا، بنگلہ دیش اور یہ سارا خطہ افغانستان کا یہ ایک پلیٹ فارم پر تھا اور بلا کسی شیرازہ بندی کا تھا. آج پوری صلاحیت، ناظرین صاحب اگر 35 سال کا رہے تو میں 37 سال کر سکتا ہوں. شیرازہ بندیوں میں وہ ایک مولانا صاحب سے نام نہیں لوں گا اس وقت، وہ کہتے تھے کہ میڈک، کہا کہ میڈکوں کا تول دینا حیدرآباد میں مجھے کہنے میں کوئی حق نہیں ہے، تلنگانہ میں کہنے میں کوئی حق نہیں ہے. کہا کہ میڈک، زندہ میڈکوں کا تول دینا آسان ہے، اور اس جماعت کو، اس جمعیت کو پیرو کر کے کسی خاص دھاگے میں یا ان کو تول لینا سب سے دنیا میں مشکل کام. جانتے ہیں بیٹا، ایک میڈک رکھیں گے، ابھی ہاتھ اٹھا نہیں تب تک وہ چھلانگ لگا دے، دوسرا کہاں سے کب رکھیں گے؟ مولانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کا سارا زور اسی پر تھا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل پر بھی لمبی تفسیریں پڑھیے گا. اور جمعین کی ہاں جن لوگوں نے وہاں حبل کے معنی اجتماعیت کے، قرآن کے اور متفق ہونے کے، متحد ہونے کے، یہ جمعین کیا چیز ہے؟ آپ نے اگر نحو پڑھی ہے اور تاکیدات کے باب دیکھے ہوں تو اس کو سوچنا چاہیے. تو یہ ایسے تھے کہ ان کا مرکزی ادارہ بلا بنائے قائم ہوتا تھا. اور کیا اس وقت مرکزی ادارہ احمدیہ سلفیہ دربھنگہ نہیں تھا؟ اور اس جماعت کی سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلے صدر اور سب سے پہلا نام دینے والا مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی تھے. 1.5 2 2.5 3 سال رہنے کے بعد ہی اس کا وہ امام تو کوئی نہیں جانتا، مہاجر مکی، اصل مہاجر مکی وہی تھا، قرآن و حدیث کا متوالا ابو محمد ابراہیم، جس کے چھوڑے ہوئے مدرسے، جس نے پورے ہندوستان کو اکٹھا کرتا تھا، سالانہ اکٹھا کرتا تھا. مولانا ابو میں کون جانتا ہے ان کو؟ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی. بتائیے ان کا قائم کیا کون سا مدرسہ؟ اور اس سے پہلے قائم کیا ہوا کن کا مدرسہ؟ یہ وہ مدرسہ تھا کہ کوئی دیوبندی عالم وہاں سے گزر جاتا تھا، کہا کہ آج مجھے مدینہ نہیں اور کوئی آکسفورڈ سے کسی اور مادے میں ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ فخر محسوس کرتا تھا کہ آج اس ادارے میں چلے گئے اور وہاں مجھ کو بیٹھنے کے لیے کہا گیا یا مجھ سے بات. مولانا یہ ادارہ تو موجود تھا
جامعہ فیض عام کو میں مرکزی ادارہ کہتا ہوں، مئو کے عالیہ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اور دارالحدیث کے جو کارنامے اس کو بلایا نہیں جا سکتا۔ میرٹھ کا مطلع العلوم خندق، میں آپ معاف کریں تو کہوں دارالعلوم دیوبند سے پہلے تعمیر ہوا اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ کہا کہ لمثل هذا يذوب القلب من کمد ان کان فی القلب ایمان و اسلام۔ یہ کھنڈرات ہیں، اور کفا نبک من ذکر حبیبی و منزلی بسبت اللوا بین الدخول فحمل۔ دل کٹتا ہے اور کبھی چاہتا ہے کہ دل میں اتریں اور وہاں جا کر کے سر رگڑیں۔ مولانا یہ تقریر نہیں ہے، یہ سنیے۔ پھر آپ بہت سے مدرسے، آپ کیا بنگال میں عبداللہ پور، جلال پور، آپ مجاہدین کے ان مراکز کو دیکھیں گے، اور جس طریقے کے متوالے وہاں پلتے تھے، مچلتے تھے، اور پورے ہندوستان تک، پورے یاغستان تک، جس طریقے سے پنڈت جواہر لال نہرو کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں تھی، نظر تھی، باپ سے وراثت میں پائے تھا، اور دشب و فراز سے واقف تھا، اور تب اس کے پاس ایک ٹیم رہتی تھی۔ ہم لوگ جیسے تھوڑا پھکڑ ہیں تو مولانا ایک منٹ کے لیے آپ برداشت نہیں کر سکتے اگر صرف یہ دیجیے مولانا ذرا قلم تھما دیجیے، ویسے نہیں تھے، وہ جانتے تھے۔ اور مولانا صاحب یہاں حدیث کے لوگ بیٹھے ہیں، امام بخاری کو کیا سوچی تھی کہ بڑے بڑے محدثین پر ترجیح دی حدیث اخذ کرنے میں؟ ملازمت الشیخ، بیٹھیے آپ مولانا محمد رئیس ندوی کے جوتے، حقیقت میں جوتے اٹھا کر کے، تب آپ کچھ بنیں گے، تھوڑا سا مولوی نور الہدیٰ بنیں گے۔ بڑے بڑے فضلہ موجود ہیں۔ یہ چیز اہل حدیثیت کے تر امتیاز تھا۔ مولانا عبید اللہ رحمانی نہیں بن سکتے تھے، مولانا عبدالسلام کیا ایسے ہی بنتے تھے؟ میں نے پٹنہ میں وہ جگہ دیکھی ہے جہاں پر سیرت البخاری لکھی گئی، اور ڈاکٹر عبدالعلیم نے جب اس کا ترجمہ کیا سیرت البخاری کا، تو شیخ ملک اللہ تھا، شاید کوئی درس ہو جس میں نہ کہتے ہوں کہ ایسی تصنیف میں نے نہیں دیکھی، کاش کہ وہ دیکھے ہوتے۔ القوثر الجاری فی الرد علی الحنفی السلاری، اور اس میں جو علوم ہیں کیا ہیں، ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ نہ اس وقت ساری جماعت جمع ہو جائے تو ان کے آدھے علم کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن کہا عظیم آبادی نے جا کے وہاں بیٹھ جاؤ۔ عظیم آبادی ایک طفل مکتب کی حیثیت سے یہاں بیٹھے تھے، اور بولنے میں 100 مرتبہ سوچنا پڑتا تھا جب یہ جمعیت قائم ہو رہی تھی آرا میں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سارے ادارے موجود تھے، پنجاب سے لے کر کے اور سرحد سے لے کر کے اور کہاں کہاں، پھر بٹوارہ ہو گیا، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس پر کئی کتابیں بھی آ گئی ہیں اور کچھ بیجا اخذ و رد بھی اس میں ہے، لیکن خیر اہل علم کا مزاج ہوتا ہے اور مذاق ہوتا ہے، اس ذوق پر چلا دینا چاہیے اس کو بھی، کیونکہ علمی دنیا کے نقاش جو ہے وہ نفرت نہیں پیدا کرتے، وہ علم کی افق کو بڑھاتے ہیں، اور یہ دماغ اور کہیں تعصب اور ذیق نفس ہے تو اس کو حکما تو کہتے ہیں، یونانی حکما اور جتنے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ذیق کو یہ ختم کرتا ہے، دل کے اندر جو تنگی ہوتی ہے ختم کرتا ہے، لیکن وہ ایمان والے جو دلوں کو شفاء لما فی الصدور کا نسخہ لے کر کے آئے تھے، وہ ایک دوسرا پاپ پالتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصحاب الاہوا تھے جو 72 فرقے لے کر کے گئے تھے، لیکن ہم نے اس کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس جو ہے، بڑی تمناؤں، بڑی آرزوؤں، بڑے خوابوں اور بہت سارے پلاننگوں کے بعد، اور یہ ہم جیسے لوگ پلاننگ کرنے والے نہیں تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسے لوگ نہیں تھے، صرف ان کی جدائی کے نام پر کہتے تھے کہ ابراہیم سیالکوٹی، جس کو پڑھنے کے لیے میں نام نہیں لوں گا، اس وقت دنیا کے جو ہندوستان کے جو بڑے بڑے دارالعلوم ہیں ان کے ایک درس کے لیے اسی جامعہ ملیہ میں سننے کے لیے پورا جامعہ اتر کے آتا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ ایک بچے کی طرف بلک پر کہا کہ میری حالت تو خراب تھی، میرے آواز رد گئے تھے اور بول نہیں پا رہا تھا، جب عبدالعزیز کے لڑکے نے جب اس میں فلاں کے لڑکے نے کہا کہ خوب بہتر ہوتا اگر وہ بھی زندہ ہوتے، عبدالعزیز نامی حسن البیان والے، کہ خوشبو دے اگر عبدالعزیزی جلوہ میں دی دے، جلوہ دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور کہا کہ اس کے بعد بھائی ابراہیم کی ہچکیاں بڑھ گئی اور ان کو اپنے جسم پر قابو نہیں رہا۔ ایسے لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھتے تھے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ اور اس کے اثرات
اور اس کے ابعاد اور اس کے کمالات اور اس کے خیالات جاننے سے ہم ہی سو گئے داستاں کہتے. ایک تو جانتے نہیں ہیں اور اس اپنے قدم کو نہیں بڑھا سکتے، تو نقش قدم کو تو جاننا چاہیے، اس نقش قدم پر تو رکھنا چاہیے. ایسا بنیے، ایسا کریے اور آپ چلیے کندھا سے کندھا ملا کر کے. یہ سارے مدرسے جن کی خدمات ہیں، جو سب ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی مشن ہے، ان سبوں نے جو خوشی کا اظہار کیا تھا اور اس میں تھوڑی سی کمی کہیں سے نظر آئی تھی، اساتذہ چن چن کر کے لائے گئے تھے. کہاں سے لائے گئے تھے، کیسے قربانی دی تھی. یہی عمر آباد جو وقت کے بڑے بڑے علماء مولانا پنجاب کے آخری سرے سے آتے تھے، بلوچستان سے آتے تھے، اور کون نہیں یہاں آتا تھا. جو مدینہ یونیورسٹی میں وہاں کے اعلیٰ درجے کے اساتذہ اس زمانے میں جب امام البانی اور شیخ ابن باز اور شیخ عبد المحسن اور شیبۃ الحمد اور پتہ نہیں کون کون لوگ تھے اور کیسے بیٹھتے تھے، وہاں ان کے درس سننے کے لیے ان کو ایک پہلے سے تیاری کر کے آنا پڑتا تھا. وہاں کے سب سے بڑے مشائخ تھے، وہ تھے یہاں عمر آباد میں، اور وہ بنارس میں جا کر کے پڑھایا تھا. مولانا یہ کیا چیز ہے؟ بات ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جانیں، اس اجتماعیت کو پہچانیں، ذرا پروائیں. آپ اگر نہیں سمجھیں گے تو دنیا نے سمجھا دیا چند منٹوں میں. یہی جامعہ سلفیہ نے وفاق المدارس کی کتنی کوششیں کی تھی مولانا، اس میں نے جو خون جگر جلایا ہے وہ ڈاکٹر رضا اللہ صاحب کو کنوینر بنا دیا گیا تھا. اس کا سمجھا، میں اس کو اکثر چیزیں میں کرتا تھا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جامعہ سلفیہ میں پتہ نہیں کہاں سے برکت آئی تھی اور وہ بے برکتی کیوں اس وقت ہے. کن حالات میں وفاق المدارس کم سے کم 15 سال کوشش ہوئی ہوگی. ہر قیامت عمارتیں تو آتے تب بھی ایک بات تھی، آتے اور لڑکے چلے جاتے تب بھی ایک بات تھی، آنا بھی گوارا نہیں ہے. آج مجبور ہیں. میں آسام کی مثال اگر موقع ہوتا تو دیتا کہ کن حالات سے وہ مدارس گزر گئے. آپ اتراکھنڈ میں چلیے کیا ہو رہا ہے. آپ سوئے ہوئے ہیں، سمجھتے کہ ساری دنیا سوئی، آپ کا مرکز سویا ہوا ہے. جو ہدایات بھیجے ہیں، میں نے جب نصاب تعلیم بھیجا تھا 300 نسخے مدرسوں کو اور بڑے بڑے اہل علم کو بھیجا تھا، پلٹ کر کے جواب دینا بھی نہیں، اور کہتے ہیں کہ مرکزی جمعیت کے پاس نصاب نہیں ہے، نصاب نہیں دیا. وہ ہو گئی. میں کل اپنی جمعیت میں دیکھ کر کے میرے دل دہل گیا. جو نصاب کتاب ہے پتہ نہیں کہاں چھپ رہا ہے، کیسے چھپ رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. ایک پر ایک فاضل، اتنے فضلہ پیدا ہو رہے ہیں، اتنے علماء پیدا ہو رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے تو اسی کو کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. علم اہل علم ہیں اور ان بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانیاں فرمائی ہے. جا کے مولانا ثناء اللہ عمرے سے پوچھئے، 2 پیسے میں جاتا تھا. 2 پیسہ آپ کو نہیں جانتے جو پیسہ اس وقت تھا. 2 پیسے میں جب اخبار اہل حدیث جاتا تھا اور کسی وجہ سے، وہ لمبی کہانی ہے کبھی سنیے گا، انہوں نے 3 پیسہ لکھ دیا تھا تو اس جماعت نے ان کو آدھا گھنٹہ اسٹیج پر رونے پر مجبور کیا تھا. آج بہت آسانی سے سب چیزیں چل رہی ہیں، بہت وہ چل رہا ہے. سب تاریخ ہے آپ کی، سب جانیے اس کو کہ 3 پیسہ جب 2 پیسے میں جاتا ہے، 3 پیسہ کیسے لکھا کہ ایک پرچہ کو پوسٹ کرنے میں اتنا لگتا ہے. مولانا کیوں لکھا تھا؟ جائیے اور جانا تو شرمندگی ہونے کے بجائے اس کے جوابات آ رہے تھے. رفیع عاقل جو آسٹریلیا میں ہیں، ان کو کبھی کبھی سنیے ان سے، بڑا زوردار ان کے پاس ہے اور وہ کھنگال رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہوئی کہ جامعہ سلفیہ کے فارغ ہیں تو اس کی لاج بھی رکھتے ہیں، اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور پرانی فائلوں کو ہے کہ نہیں جو دنیا نے ضائع کر دیا، اور ضائع کرنے کے بعد بھی جو جمع ہے وہاں مرکزی دارالعلوم نہیں ہوتا، کوئی نہیں دیتا. مولانا نہیں آتا، مکتبہ حریری صاحب کا نہیں آتا، عبد الوہاب عربی کا نہیں آتا، فلاں کا. یہ سارے مکتبے کیوں آئے؟ آپ کوئی مرکزیت پیدا کیجئے تو دیکھیے کیسے لوگ آتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ آسام کی بات نہیں، دنیا کے نہیں، اس وقت مجبور ہیں. وہ آسامی جو لڑنے میں تو حیدرآباد سے ان کو زیادہ نہیں کہہ سکتا، تلنگانہ سے، معاف کیجئے گا. مجھے لوگ کہتے تھے کہ سوگر کیسے نہیں ہوا تم کو، لیکن ہو گیا یہاں سوگر 9 دن. یہ حافظ عبد القیوم ہیں، یہ تو بعض راتوں میں ایک لیا، اور طاہا صاحب نے ایک رات بھی نہیں سوئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہی سلفیت ہے. نہیں، اللہ صحابہ کرام کا دل وہ چشمہ تھا، وہ صفائی تھی کہ وہ یزکیہم جس دن سنا تھا وہ تزکیہ میں کامل ہو چکے تھے.
उलाइक कल अनाम, चौपाया कहा गया था मक्के वालों को, बल हुम अदल, उनसे भी ज्यादा, लेकिन वो रूए जमीन पर कुंतुम खैरा, अब सबसे बेहतर है। रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह, अल्लाह से जो अहद पैमान बांधा था। जामिया सलफिया ने आपको सर्टिफिकेट दिया, कम से कम बेतक़्वल्लाह अज़्ज़ व जल, उसी कुम बेतक़्तूसी है बेतक़्वल्लाह अज़्ज़ व जल। और वहां से चलते ही बस पता नहीं क्या हो जाते हैं हम लोग, कहाँ हो जाते हैं। सबसे पहले तो अपने ही सूझ उलझ जाते हैं, फिर कहाँ हो जाते हैं। लेकिन ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़े से साखी। हमको तो बड़ा फ़ख्र होता है कि दुनिया की, अफ्रीका गया तो अफ्रीका में गया तो इत्तेफाक से वो नहीं थे, लेकिन अफ्रीका गया मैं, वहाँ साउथ अफ्रीका, तो मैंने देखा कि जामिया सल्फिया के फारिग आसार नकोश, समझा आपने, थोड़ी सी पैदा कीजिए अपने अंदर, उफ़ुक़ पैदा कीजिए, दूसरे भी हैं, कहाँ हैं कहाँ हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप हम सही तरीके से इस सलफियत को समझने के साथ उसके खिदमात को, और मौलाना सनाउल्लाह और सरी रहमतुल्लाह के बारे में है कि फजर रात में कोई फितना उठता था, सुबह उसका जवाब रहता था। मौलाना बड़ी बड़ी तंजीमें कायम है 24 स्टेट में, और जजीरा अंडमान में भी कायम किया। वहां पर आधी मस्जिद भी नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा इंतसाब था। 8-9 मस्जिदें हैं, जमीयत कायम है, लेकिन कोई यहां कोई फितना हो हमको पता नहीं चलता, हम नहीं जानते। मौलाना अमृतसरी कोई आलिमुल गैब थे क्या? सबसे ज्यादा गैबियात के खिलाफ, इल्म गैब के दावा करने वालों को खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में किया तो सबसे ज्यादा जोरदार तब्दील उन्होंने की है। कहां से हो जाता था? सुबह जवाब कहां से आ जाता था, कैसे आ जाता था? जामिया सलफिया उसी का नाम था। 9 बजे जब निकल गुजरते थे ऐसे, तो उस वक्त मौलाना सारे पर्चों की खैरियत सामने रखी होती थी। जमात के खिलाफ कहां है, मिल्लत के खिलाफ कहां है, और अफकार की दुनिया में कहां कहां जज इस सलफियत पर लगा है, कहां कहां इस्लाम पर की तौजीह और तशरीह उस पर, जिस पर तरक्तुकुम अलल मुहज्जतिल बैदा लैलुहा का नहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। जामिया सलफिया एक ऐसी आंख थी जो अदना कोई ज़ैक करता था, अहले हदीस नहीं गैर अहले हदीस, और मुसलमान नहीं गैर मुसलमान, तो उस पर नजर होती थी। और उधर से आइए क्लास से तो उसका जवाब होना चाहिए असर मगरिब से पहले, ताकि वो अखबार में जवाब चला जाए। वो है जामिया सलफिया, वो है उसकी शान। और जिक्र करें तो 400 किताबें, 416 की मैं फहरिस्त बनाई थी मैंने, 416 किताबों की फहरिस्त। आज से कितने साल हो गए? लगभग 25-24 होने जा रहे, 24 हो गए हैं। उतनी किताबों की फहरिस्त जो बात बड़े मुजल्लदात हैं, इतनी मोटी मोटी एक एक किताब है 10-10 वॉल्यूम में, तो उसमें से अक्सर जो है यही रखवाली करती पूरी दुनिया में, जिस पर रश्क है। मुअल्लिमे ज़माना आप पहले कहते हैं, मैं रहीमाबादी को कहता था। मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों, जामिया सलफियान हिंद का नहीं, सलफियान आलम का हकीकत में ये एक इदारा है, और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जिसने उसको कायम किया। अब कौन सा इदारा है जिस पर जामिया सलफिया ने, जितना अजीज मरकज़ी जमीयत के पास जामिया सलफिया है, उसी तरीके से तमाम जामियात हैं उनके तमाम तकदीरात के साथ। सिर्फ निज़ामी एतबार से थोड़ा सा फ़र्क यह है कि जामिया सलफिया बड़ी तमन्ना और आरज़ुओं के बाद पूरी जमात ने और जमीयत अहले हदीस मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के तहत कायम हुई, और उसमें एक निज़ाम किसी खास खित्ते, किसी खास शख्स, किसी खास के पास नहीं है। उसमें मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पूरी जमात ने खुशदिली से कबूल किया था। नहीं तो सब कह सकते थे कि हमारे यहाँ क्यों मरकज़ी जमीयत मेंबर नहीं है, हमारे वो क्यों नहीं है। तो खुशी से उसको हुआ था कि मरकज़ी जमीयत ऐसे इसमें इन्वॉल्व रहे। ये चीज़ है, उसको हमको फारिगीन को भी और तमाम लोगों को उसमें पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। और बहुत लंबी तकरीरें हो चुकी हैं, किसी भी दूसरी तकरीर पर मैं बहुत उसे एक जुमले में कुछ कह रहा था, लेकिन रिजाल सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, वो सहाबा किराम सलफ थे जिन्होंने जो अहद किया था, फमिनहुम मन क़ज़ा, सच कर दिखाया, उस वादे को पर पुख्ता उतरे। और तलवारों के छाँव में भी जब उनके बेटे सामने तड़प रहे हों, दुश्मन ने काट रखा, किसी गैर मुस्लिम ने, दुश्मनों ने, उस वक्त भी उनकी उठी हुई खारा शगाफ तलवार
जिनसे शहंशाहों के दरबारों में थे, उस यतीम बच्चे के ऊपर, उस जालिम फौजी के बच्चे के ऊपर नहीं उठ सके। ये था अहद उनका, जो सारी दुनिया के फातह थी। ऐसे कंट्रोल के साथ रहना है, हम अपने भाइयों के साथ नहीं कर रहे हैं। कम से कम मौलाना सोते सोते दिला सुबह मौत हो गई तब क्या होगा, क्या होगा? आप ट्वीट करना जरूरी समझते हैं, इन्होंने कहीं से कर दिया, उन्होंने कहीं कर दिया। आप अपना फर्ज लगता है कि आज रात का सबसे बड़ा वजीफा यही है, जो सुबह आप अगर अल्लाहुम्मा बिस्मिक का अमू तो मरने का नहीं, सुबह फख्र का झंडा गाड़ने के लिए लगता है कि आपने ये दुआ पढ़ एतराफ आज करने की जरूरत है कि कहां बिदअतें फैल रही है, बात खत्म हो रही है, कहां बिदअतें फैल रही हैं, कहां इस्लाम पर डाके डाले जा रहे हैं, कहां इंसानियत का खून हो रहा है, कहां एहतराम इंसानियत मिट रही है, कहां दुनिया में काला बाजारी है। दुनिया के जितने भी तमाशे हैं, जितने भी इस वक्त हालात दिगरगू और खराब हैं, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। एतराफ जिस दिन कर लेंगे हम कि हम मदरसा चला रहे हैं, कहां कहां मुझके अंदर कौन कौन सी कुर्बानियां देते, 4 रातें एक रात में बरकत हो जाती, तब भी मेरा हक रही अल्लाह ताला, अगर हम जान लें कि ये क्या है। मुदर्रिस अगर जान ले कि हम उस नबी के वारिस हैं जो भूखों रह करके किन किन हालात में कैसे मार खा करके, हमारे नाजिम साहब कह रहे थे, और आपको मैं वो जुमला कह दूं, फकारू यरमूनहु फयुस्कितूनहु फयाजुदूनहु सुम्मा यरमूनहु बिल हिजारा। क्या ताइफ में अल्लाह के नबी से ज्यादा काबिल आप मुअल्लिम हो गए हैं? जिस नबी की इस विरासत पर, की शान पर आप अपने आप को सबसे बड़ा कहते हैं, सबसे बड़ा नाजिम बने हुए हैं, सबसे बड़ा अमीर बने हुए हैं, सबसे बड़ा मुदर्रिस बने हुए हैं, और क्या चीज है, उससे भी बड़े हैं। वहां मारते थे, पत्थरों से गिरा देते थे, दोनों बाहों में हाथ ला, फिर उठा के निशाना बना दे। हमने किसी अपने तालिब के लिए गधा कहने के, बेवकूफ कहने के अलावे उसके माँ बाप को बुला करके मजीद उसके टेंशन में बुलाया था कि यहाँ आप सुधर जाएगा, ये अल्लाह का वली बन करके निकलेगा। मस्जिद में पेशाब क्या, ऐसा भी हमारा कोई तालिब इल्म है जो मस्जिद में पेशाब खड़े खड़ी कर रहा है? अल्लाह तरबियत ऐसा ऐसे कोई नहीं करता जो पेशाब करता मस्जिद में खड़े खड़ी, ऐसा तालिब इल्म तो नहीं आता। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं, उल्टे कहते हैं कि मत ढांटो उसको, और फिर कहते हैं कि पेशाब वो नहीं बहाएगा तो आपको मस्जिद धुलनी पड़ेगी, मदरसा आपको पखाना किया तो धुलना पड़ेगा। वो सब कहां चला गया? कभी दुआ करते हैं आपको कि मेरा तालिब इल्म बड़ा कमजोर है। मियाँ साहब का ऐसे ही नाम लेते हैं, इमाम बुखारी का ऐसे ही नाम लेते हैं, इमाम शाफी का, और सुन लीजिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को, और सुन लीजिए, देख लीजिए अबू हुरैरा को कि क्या कैफियतें थी, किस तरीके से हासिल किया था और किस तरीके से इसको अदा किया था। मेरे अजीजों, ये तकरीर नहीं है, हकीकत में अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं, जमात के नहीं बनता, किसी का नहीं बनता, अपना तो बन, कम से कम अकेले अपने जाना है। उस दिन एतराफ़ करेंगे कि हमको मदरसी में कोताही हुई, तालिब इल्म में कोताही हुई, मस्जिद के मुख्तदी बनने में कोताही हुई, इमाम बनने में कोताही हुई, मुतवल्ली बनने में कोताही हुई, ज़िली जमीयत के ज़ैली जमीयत और उसके अफराद से कोताही हुई। जिस दिन हम लोग देख लेंगे जमीयत में किसी कानून की और किसी पंचायत की और किसी तरह के झगड़े की कोई नौबत नहीं आएगी, बशर्ते कि हम लोग अपना अपना फर्ज जान लें। जमात के तई, जामियात के तई, मदरसों के तई, ये सारे दीन के किले जो फैले हुए हैं हमारे, मुख्तलिफ नाम वक्त लेने का नाम नहीं है, जो भी इदारा है, इधर जुनूब हिंद में अहम जामिया मोहम्मदिया रायदुर्ग और वो मरकज़, ऐसे सल्फी हमको नहीं मिलते जो इनको आप उनके आबा व अजदाद थे, दारुस्सलाम उमराबाद से लेकर के और आखिरी सिरे तक नेपाल के या बंगाल की खाड़ी और आसाम की पहाड़ियों तक। मैं ये तमाम इदारे दीन के किले हैं, उन सब के लिए, अपने हर एक इदारे के लिए, और आप सलफ़ी कहाँ कहलाएंगे, जो जितने दीन के इदारे जहाँ अल्लाह का कुरान, अल्लाह की किताब पढ़ाई जाती है, सारे इदारे, और सारे इदारे ही मुसलमान ही क्या, आप तो कुंतुम खैर उम्मा, हर एक गैर मुस्लिम के लिए पैदा हुए हैं। आज एक स्टेज पर आ जाता है तो मामला खराब हो जाता है, एक गैर मुस्लिम आ गया तो मामला खराब। अल्लाह के नबी मरते मरते क्या उस्मान गनी नहीं रह गए थे? और एक हथियार के लिए आप भी मादियत की दुनिया में दौड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी अपनी दिरा रखे हुए कहा यहूदी के पास। और सबसे संकट की घड़ी कौन सी थी? जब हिजरत की थी, सारे दुश्मन हो चुके हैं। यहां तो अभी बहुत हैं जो आपके लिए रोते हैं,
آپ کے لیے آگے آگے میں ملی تنظیموں کے ساتھ ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہوں، آپ سے زیادہ جذبات کے ساتھ وہ ہوتے ہیں۔ میں خود اجودھیا کی ایسی کہانی سناتا، اور آل انڈیا لیڈیز کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہوگا اجودھیا کے بڑے بڑے سادھوؤں کو، ان کے جو جذبات تھے آپ کا قدر نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے اس وقت عبداللہ بن اریقط کو لیا تھا۔ اللہ جل شانہ اس جماعت کو، اس جمعیت کو اور اس جامعہ کو، ہمارے تمام جامعات کو حقیقی طور پر اس کا حقیقی کردار ادا کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ اللہ جل شانہ جب حسابات منوق شعذبہ کا معاملہ اللہ نہ کرے کہ آئے، لیکن وہ اس وقت سے پہلے ہی ہم کو اپنا حساب کر کے ہر گھڑی ہر لمحے کہ کیا پیش کیا ہم نے جماعت کے لیے، کیا پیش کیا مدرسوں کے لیے، کیا پیش کیا ملت کے لیے، کیا پیش کیا ملک کے لیے، کیا پیش کیا ہم نے یوکرین کے لیے، کیا پیش کیا ہم نے غزہ جو کرا رہا ہے یہ انوں، اور وہ کن حالات سے گزر رہا ہے۔ کیا کبھی ہمارے یہ ہونٹ کھلے ہیں؟ اللہ جل شانہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے ملک میں، سارے عالم میں، خاص طور پر ہم نے جو سلفی تحریک یہاں شروع کی تھی تحریک شہیدین میں، اس عدد کے حساب سے، عدد کے حساب سے، قوت کے حساب سے، علم کے حساب سے 100 گنا ہم برتر و بالا تھے جب وہاں اس خطے میں اٹھا تھا جس کو آپ وہابی تحریک کرتے تھے، اور یہاں بھی وہابی تحریک تھی، اور وہاں ایک حکومت قائم ہوئی اس کی حفاظت کے لیے، جس نے انسانیت کے رکھوالے کا کام اس وقت کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین۔ میں السلام علیکم سے پہلے شکر گزار ہوں ابنائے جامعہ سلفیہ بنارس کا، جنہوں نے یہ فکر مندی دکھائی ہے، اور اس لیے دکھائی ہے کہ سب بھائیوں کو پروائیں، ہر آدمی کو اس سے جوڑیں، جامعہ سے بھی اور تمام سلفی اداروں کے فضلہ سے بھی، عوام سے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ہماری شہری جمعیت اور صوبائی جمعیت کے لوگوں نے جس طریقے سے اس نے فکر مندی دکھائی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس کا بھی، اور جامعہ سلفیہ خود جو اس کی نگرانی کرتا ہے، اور انہوں نے طلبہ کو اپنے شعور کی باریدگی کے لیے مزید ایک مہمیز دیا۔ بیٹے، باپ تو بیٹا کبھی کو بھولتا نہیں، بیٹے جا کے مچلتے ہیں بھلے، میں تو امریکہ پہنچ گیا ہوں، لیکن باپ کبھی نہیں بھولتا۔ پوچھئے اس کی آنکھوں سے اور پوچھئے اس کی راتوں سے، سمجھا؟ جامعہ سلفیہ اور ہر مادر علمی کا یہی طریقہ ہے۔ کاش کہ ہم بھی تھوڑا سا بدلے کے طور ہی پر ہی صحیح تھوڑا سا اس سے تعلق رکھتے تو بہت کام بن جاتا۔ تو میں سب شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کا، اہل حیدرآباد کا خاص طور پر۔ یہ حیدرآباد کیا چیز ہے اس پر تو اب کھلے گا، تو وہ دیکھ رہے تھے نا، بڑی زوردار تقریر کر رہے تھے، لیکن حیدرآباد کی طرف مڑے تو وہ جوش میں آ گئے، تو میں وہ چیز دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن حیدرآباد تو وہ ہے، میں آخری جملہ کہتا ہوں حیدرآباد والوں کہ اس دیش پر سب سے سنکٹ کی گھڑی تھی اور قلاس دیوالیہ اس دیش کا ہو رہا تھا، تو یہاں کے سونے جو دنیا اس وقت سوچ نہیں سکتی تھی، پورا اس کو اس اپنے دیش جو اس وقت ملک چل رہا نا، اس کو پورے طور پر پورا قرضہ بھر دیا تھا اور کہا تھا کہ دیش ایٹمی طاقت بنے گا۔ یہ حیدرآباد کے مسلمانوں نے کیا تھا، اس کی جڑیں جھوٹنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیسے ایسے لوگوں کا کیا شکریہ ادا کریں گے ہم؟ آپ شکریہ ادا کریں سب مل کر کے کہ اللہ جل شانہ نے آپ سب حضرات کو، فضلائے جامعہ سلفیہ کو اور جمعیت ابنائے قدیم کو یہ توفیق ارزانی فرمائی ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ دولت دی ہے، آپ کے حصے میں یہ آئی ہے، اس لیے آپ شکریہ ادا کریں گے اللہ جل شانہ کا۔ منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ادو شناش کے بخدمت بداشتت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔